طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ولسن صاحب نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پیش کیا ہے، یہ کوئی آپ کے لیے چیلنج بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، جو لوگ بھی سفارتی آداب سے واقف ہیں اور ڈپلومیٹک نارمز جو ہے اور جس طرح ملکوں کے درمیان چیزیں اس طرح میڈیٹ ہوتی ہیں، جو ان سے واقف ہیں، میں ان کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ سب جانتے ہیں یہ قطعی طور پہ ایک انفرادی بل ہے۔ یہ جو ولسن صاحب کا بل ہے، یہ بالکل ایک انفرادی بل ہے اور 2 ممبرز نے اس کو سائن کیا ہے، ایک اور ممبر ہیں، اور اس کی کوئی ٹیکنیکلی یا لیجسلیٹو وائز اس کی کوئی حیثیت اور پوزیشن نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی ایکشن بنتا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی امریکہ میں جو لابیز فرمز ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، ملینز آف ڈالرز وہ پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، جس ملک کی غلامی سے تحریک انصاف اور عمران خان نے قوم کو نجات دلانی ہے، اس ملک میں انہوں نے تمام اپنے لابیز کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، کانگریس مین کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ انتخابی جو مہم ہوتی ہے وہ چلاتے رہے ہیں، اس پہ خرچے کرتے رہے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو حالیہ الیکشن ہوا امریکہ میں، اس میں جو فنڈنگ تحریک انصاف کے لوگ اور وہاں کی کمیونٹی کو اکٹھا کر کے جس طرح یہ ایک پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کو پے بیک کرنے کے لیے اس طرح کے کوئی بل وغیرہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، جو صرف میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور پریکٹیکلی ان کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ سے کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ جی عمیر نیازی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ولسن کا ڈیموکریسی ایکٹ ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، طارق صاحب نے کہا پرائیویٹ ممبر بل ہے، مگر بنیادی طور پہ یہ تو شو کرتا ہے نا کہ گورنمنٹ اپنی فورن پالیسی میں ناکام ہے۔ جو ابھی انہوں نے $1.5 ملین پہ لابیسٹ فرم ہائر کی، وہ کس لیے ہائر کی؟ اگر یہ جو ہے نا اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ہی نہیں واچ کر سکتے۔ اگر افغانستان کی بات کر لیں تو وہاں بھی ان کی ڈپلومیسی زیرو ہے، ڈپلومیٹک چینلز پہ تو یہ خود فوکس نہیں کر رہے نا، ڈپلومیٹک نارمز کی بات ہو رہی ہے، بات ہے ڈپلومیسی میں تو خود ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنا امیج کیا دے رہے ہیں؟ روز آپ جرنلسٹ کو اٹھا رہے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کی بلیٹنٹلی نظر آ رہی ہیں، اور اس کا فال آؤٹ جا رہا ہے باہر۔ اگر کوئی ان چیزوں کو نوٹس کر رہا ہے، پرائیویٹ ممبر بل پیش کر رہا ہے، آج وہ چیز سگنیفیکنس نہیں رکھتی، مگر ہے کہ کل کو وہ چیز مومنٹم بھی گیدر کر سکتی ہے۔ عمیر نیازی صاحب، یہ جو بل ہے اس کی تھوڑی سی جو تفصیل میرے پاس ہے، جو میں نے امریکن میڈیا سے ہی اور BBC سے اکٹھی کی ہے، تو اس کا نام تو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے، جو ولسن اور جیمز ورنی پینٹا نے اس کو پیش کیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ مخصوص بیرونی شخصیات پر پابندی عائد کی جائے جو پاکستان میں سیاسی حریفوں کو قید کرنے اور ان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور پاکستان میں سیاسی مخالفین کو مبینہ طور پہ دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کی جائے اور ان شخصیات کے خلاف ویزے پر پابندی کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے۔ لیکن عمیر نیازی صاحب، اس میں آپ صحافیوں کی گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس بل میں تو صحافیوں کی گرفتاری کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی جو میڈیا کا اس میں کوئی ذکر ہے۔ اس میں سیاسی مخالفین، اوورآل بل تو اس کا سیاسی مخالفین کا ذکر ہے اس میں۔ بل کے کانٹینٹ تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اوورآل میں پاکستان کی انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا اپنا فوکس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم باہر کی چیزوں کو تو آبزرو کر رہے ہیں، مگر ہم انٹرنلی چیزوں کو آبزرو جو کر بھی رہے ہیں، ہم وہ ڈسکس ہی نہیں کر پا رہے۔ ہمارے ملک میں ہم نے جو ماحول جس طرح کا بنایا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو بس ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جی غلطی کو ریئلائز کریں اور ڈائریکشن کو مل بیٹھ کے ہم چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، مگر اس کا فوکس ہی نہیں ہے۔ ہم بس خالی فوکس کیا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے مائنس کریں، اور اسی پہ سیاست ساری چل رہی ہے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں، جو صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ پڑ سکتا ہے؟ یہ جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس پہ پڑ سکتا ہے، یا یورپین پارلیمنٹ میں بھی دوبارہ سے بحث ہونے والی ہے GSP+ اسٹیٹس پہ، تو اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ شکریہ میر صاحب۔ دیکھیے، بالکل پڑ سکتا ہے، اور یہی گورنمنٹ کو اور جو ہماری حکمراں جماعتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کے قوانین لائیں گے جس میں آپ صرف میڈیائی کو نہیں، رائٹس ایکٹیوسٹ کو بھی، اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پیکا جس بلیٹنٹلی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور کہیں آپ صحافیوں کو پکڑ رہے ہیں، کہیں رائٹس ایکٹیوسٹ کو پکڑ رہے ہیں، اور جس انداز میں پکڑ رہے ہیں، اور اس کو بھی چھوڑیں آپ جس طرح پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو جو ہے گرفتار کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ وہ ساری سیکشنز لگا کے
لوگوں کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اینکرز کو آف ایئر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ساری فضا کیا بنا رہی ہے؟ اور اس میں بالکل میں اس بات سے قطعی طور پہ وہ کہ واشنگٹن میں بیٹھ کے کوئی پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لے کر آئے, میں اس کے حق میں نہیں, لیکن ان کا وہ اپنا رائٹس استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ یہاں آپ کی پارلیمنٹ بیٹھ کے امریکن ڈیموکریسی ایکٹ لا سکتی ہے؟ اتنی ہمت کرے گی اس میں؟ یہ اس کو چھوڑیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ مجھے اور آپ سب کو, طارق فضل صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو کس طریقے سے اس وقت ڈیموکریسی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے یہاں. 8 فروری کا الیکشن اٹھا لیں یا اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو پالیٹکس ہوتی رہی ہے اس کو اٹھا لیں, تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ایسے قوانین بنائیں کہ جس سے ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان میں فریڈم آف دا پریس بھی ہے, پاکستان میں میڈیا آزاد بھی ہے, پاکستان میں یہاں تو آپ پاپولر لیڈرز کی تقاریر نہیں سنوا سکتے, وہ تو کسی اس پہ تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, وہ تو آپ نے کہہ دیا اور تقریر آف ایئر ہو گئی اور اس کے بعد آپ. لیکن یہ تو دیکھیں نا مدر صاحب, یہ تو پچھلے دور میں بھی ہو رہا تھا نا, جب نواز شریف صاحب کی تقریر اور تصویر ہم نہیں دکھا سکتے تھے, اب ہم عمران خان کی تقریر اور تصویر نہیں دکھا سکتے. ہاں میر صاحب, میں وہی بات کہہ رہا ہوں. تو یہ تو پیکا بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی پیکا آرڈیننس لے کر آ رہے تھے, ان کے دور میں بھی اپوزیشن. لیکن ہم امپروو کس وقت کریں گے؟ کیا ہم امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا مزید ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو قوانین, یہ جو پیکا 2025 لایا گیا ہے, اس کو اگر آپ دیکھ لیں, اور میں نے صبح دوپہر کو میں نے بیٹھ کے پرانے میڈیا لاز دیکھے, میرے خیال میں اتنا بلیٹنٹلی کسی قانون کا استعمال نہیں کیا جو اس وقت پیکا کا استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں تو کس طرح اٹھائے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں تو کس طرح ایون عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ اگر جرنلسٹوں کو, رائٹس ایکٹیوسٹ کو ہتھکڑی لگا کے پیش کریں گے تو آپ دنیا میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں ڈیموکریسی ایگزسٹ کر رہی ہے یا جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے آپ کے یہاں؟ تو میرے خیال میں خود حکمراں جماعت کو, پارلیمنٹ کو اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہم بارہا یہ کہتے رہے ہیں, خدا کے لیے اچھی ریگولیشنز کریں, بہتر ریگولیشنز کریں. چلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اب 20 مارچ کو فرحان ملک صاحب جو ہیں, وہ ایک جرنلسٹ ہیں, ان کو کراچی سے FIA نے گرفتار کیا پیکا ایکٹ میں. 26 مارچ کو وحید مراد صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کیا اور پھر ان کو بھی ہاتھ کڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا. اور 26 مارچ کو ہی محمد عثمان خان صاحب کو کوئٹہ سے گرفتار کیا, ایک اور جرنلسٹ ہیں. عید پر بھی صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا؟ جاری نہیں رہنا چاہیے, اور نہ ہی کوئی غلط کریک ڈاؤن ہوگا. میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میری صاحب یہ بات اتنی سیدھی سادی نہیں ہے. جس طرح آپ نے 2 جملوں میں ایک سوال پوچھ لیا ہے, مظہر صاحب نے بڑا اس کے اوپر ایک اپنا تبصرہ کیا ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہے, میں بڑا احترام بھی کرتا ہوں ان کا, ان کی رائے کا بھی. دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ دنیا کے تمام ممالک میں میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, اسے کسی نہ کسی حوالے سے ریگولیٹ ضرور کیا جاتا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ شتر بے مہار ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, کوئی دنیا کا ملک ہے کہ مکمل آزادی رائے ہے. یہ ہمارے جو ترم خان یہاں پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف, ہماری ریاست کے خلاف بیانیہ باہر بیٹھ کے بناتے ہیں. PTI بھی اسے اون کرتی ہے, ان کا سوشل میڈیا اسے اون کرتا ہے, بلکہ اسے پروپیگیٹ کرتا ہے. میں ان لوگوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے آپ آزادی رائے کی اظہار کے طور پہ ذرا فلسطین کی اور غزہ کی بات تو کریں. اگلے دن آپ کا وہاں پہ نام و نشان نہیں نظر آئے گا کہ آپ وہاں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہتھکڑی لگے ہوئے پیش ہوئے ہیں, کوئی مقدمہ درج ہوا ہوگا, مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا. نہیں سر, آپ کو ڈیٹیل کا پتہ ہونا چاہیے. میں بتا دوں گا, لیکن جو دیکھیں وحید مراد صاحب جو ہیں, وحید مراد صاحب کے گھر میں رات کو 2-2:30 بجے FIA, پتہ نہیں FIA تھی کون تھا, 12 لوگ گھسے, ان کو اٹھا کے لے گئے, کوئی وارنٹ نہیں دکھایا. میں مکمل کر لوں. اگلے دن دوپہر کو ان کو ہتھکڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ FIA کے حوالے مجھے 20 منٹ پہلے کیا گیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں نے جن ممالک کا ذکر کیا کہ وہاں پہ آزادی رائے کی بنیاد پہ جو چیزیں پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بکی جا رہی ہیں, انہی ممالک اسی جگہ بیٹھ کے وہ لوگ غزہ اور فلسطین کی بات نہیں کر سکتے آزادی رائے کی بنیاد پہ. لیکن نہ تو فرحان اس کی اجازت ہے. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں جی ولسن صاحب, اور یہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی وہاں پہ بڑا کوئی پٹاخہ چلا دیا, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ کچھ ہونا ہے. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, میں قطعی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی آواز بند کی جائے,
کسی کے خلاف غلط نہیں آپ مقدمہ بنایا گرفتار جائے. کریں ضرور کریں لیکن وارنٹ کے ساتھ گرفتار کریں. نہیں یہ تو ایک اور نیٹی گریٹی میں ہم چلے گئے ہیں نا کہ وارنٹ تھا, ٹائم کیا تھا, یہ میٹر نہیں کرتے. میرے خلاف اگر پرچہ ہوا ہے اور پولیس مجھے پکڑنا ہے تو میں کہوں جی یہ نہیں 4 پرچہ بھی بجے نہیں کیوں آئے, ہوا, 6 بجے کیوں آئے, پرچہ بھی بعد یہ میں نیٹی بنایا. گریٹیز ہیں. میں ایک پالیسی کی بات کر رہا ہوں جی. کہ ایز اے پالیسی غلط کسی کو گرفتار کرنا اس کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, میں بھی نہیں کروں گا. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا اور پاکستان کی ریاستی اور اداروں کے خلاف, اور میں ریاست کی بات پہلے کی ہے, اس کے خلاف جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا بے ہنگم آزادی پاکستان میں ہے نا, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے 1.5 سال سے پابندی لگائی ہوئی ہے, ٹویٹر پہ ایکس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلے تو پرائم منسٹر اور سارے جو وزیر صاحبان ہیں وہ اس پابندی کا احترام کریں.